الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصد دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 3، والدین کے حقوق۔ والدین سے کلام کیسے کریں؟ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان کو اف تک نہ کہہ اور نہ ہی انہیں جھڑک، بلکہ ان سے نرمی سے اور احترام سے کلام کر۔ علماء کا فرمان ہے کہ والدین سے اس طرح کلام کرنا چاہیے جس طرح خادم یا غلام اپنے آقا سے کلام کرتا ہے۔ والدین کا نام لے کر نہ پکاریں کہ یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی و انکساری سے پیش آئے اور شفقت اور مہربانی کا سلوک کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کے لیے دعا کرے۔ اور یہ سب احکامات بے جا نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی، اور یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان احسانات کو یاد کر جو والدین نے بچپن میں کیے تھے، اور زبان سے ان کا اظہار بھی کر کہ یا اللہ، والدین نے مجھے بچپن میں جس محبت سے پالا ہے، میں ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس لیے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان پر اپنی رحمت نازل فرما جو ان احسانات کا بدلہ بن جائیں جو انہوں نے مجھ پر بچپن میں کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تیسلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں دوزخ سے ڈر لگتا ہے اور جنت میں جانا پسند کرتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم ہاں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، کیا تمہارے والدین ہیں؟ عرض کی، میرے پاس صرف میری ماں ہے۔ فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم اپنی ماں سے نرمی سے گفتگو کرو اور اس کو کھانا کھلاؤ تو تم ضرور جنت میں جاؤ گے، جب تک کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا اجر۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ بندہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، اور ہم ان کی نافرمانی کریں، ہم ان کو جھڑکیں، بھلا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم نافرمانوں کا کیا حشر ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید پر عمل نہیں کیا اس نے اس کی تلاوت نہیں کی۔ جس نے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو گھور کر دیکھا اس نے ان کے ساتھ نیکی نہیں کی۔ وہ مجھ سے بری ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے والد کی طرف سخت نگاہ اٹھائی اس نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے، خاک آلود ہو ناک اس کی، خاک آلود ہو ناک اس کی، خاک آلود ہو ناک اس کی، یعنی ذلیل و خوار ہو وہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی؟ تو آپ نے فرمایا، جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت، فرما برداری اور اطاعت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ مشکوٰۃ شریف۔ جس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ وہ ذلیل و خوار ہو، بھلا اس کی تباہی اور بربادی میں کیا شک رہ گیا؟ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر غور کر اور انہیں سچ سمجھ کر اس پر عمل کر۔ اگر موت آ گئی اور توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، کیونکہ اس سے صرف آخرت برباد نہیں ہوگی بلکہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔